ایک تو ہماری ہسٹری ماشاءاللہ ایسی ہے کہ موٹیویشن خود سے ہی ملتی ہے، لیکن پھر بھی موٹیویٹ کرنے کے لیے عوام کو اور ہماری افواج کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کی طرف سے جو ایکشنز کیے جاتے ہیں، جو آپ لوگوں کی طرف سے ارینجمنٹس کیے جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ ان کو میں اپریشیٹ کروں گی. اور ابھی کل بھی میرے خیال سے ہم جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایونٹ کی طرح سے اس کو سیلیبریٹ کریں گے. ہم یوم وفا جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کل، کیونکہ یوم دفاع اور یوم شہداء کو دونوں کو ملاتے ہوئے جو ہے وہ یہ ایک آرگنائزیشن کے تحت یہ دن منایا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو اس پہ بات کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. 1965 دراصل اس قوم کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. ہم کسی جگہ نہیں کھڑے تھے، ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں تھے. ہماری جو رائفلز تھی وہ بھی ایسی رائفلز تھی جن کو ہر گولی کو لوڈ کیا جاتا تھا، اس کے ساتھ میگزینز بھی اس طرح سے نہیں ہوا کرتی تھی. بہت ایل اکوپڈ تھے، جبکہ پارٹیشن کے بعد ہمیں اتنے ہتھیار بھی نہیں ملے تھے کہ ہم اس جنگ کے لیے بھرپور تیاری رکھتے. اور پھر ایک سرپرائز تھا جو اس دشمن نے ہم پہ اچیو کیا. لیکن الحمدللہ ہماری افواج نے جس بھرپور طریقے سے اس کا سامنا کیا اور اس کا جواب دیا، وہ شاید تاریخ میں انتہائی سنہرے حروف میں پوری دنیا کی تاریخ میں وہ لکھا جاتا ہے کہ ایک بہت چھوٹی فوج نے ایک اتنی بڑی فوج کو، اور جس نے بالکل ایک سرپرائز اچیو کرنے کی کوشش کی. وہ کہتے تھے ہم جم خانہ میں چائے پیئیں گے لاہور جا کے، اور وہاں پہ عزیز بھٹی شہید اور اتنے بڑے بڑے ہیروز، انہوں نے اپنی چھاتیوں پر اپنے سینوں پر گولیاں کھا کے وہاں پہ دشمن کو نہ صرف روکا بلکہ ان کو شکست دی. اسی سلسلے میں اس سال آئی ایس پی آر نے یوم دفاع و شہداء منایا جو 6 ستمبر کو تھا. ہم نے محرم کے احترام میں اس پروگرام کو تھوڑا سا لیٹ کیا اور اس کو ہم 14 ستمبر پہ لے آئے، یعنی کل. اور یہ پاکستان میں تو ہر جگہ جہاں فوج ہے وہاں تو یہ 6 ستمبر بہت اچھا منایا جاتا ہے، لیکن یہ ایک نان ملٹری ایریا ہے فیصل آباد. یہاں پہ آج تک اس قسم کا کوئی پروگرام نہیں ہوا کہ خصوصی طور پہ جہاں پہ فوج کے اکوپمنٹ کا ڈسپلے ہو، جہاں پہ فوج کے حوالے سے بہت اچھا اسٹیج پروگرامز اور جو ہمارے 65 کے اور 71 کے ایسے ہیروز آ رہے ہیں جو آپ جب ان کو کل میں اس کو راز میں رکھتا ہوں تو وہ جب کل بولیں گے، جب کل آئیں گے تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ فیصل آباد کی تاریخ میں ایک دفعہ ہم جیسے رائزنگ پاکستان کے فورم سے اور لوائل پور واریئرز کے فورم سے ہم نے ایک نیا سٹائل دے دیا ہے انشاءاللہ، اور ایک نیا جذبہ انشاءاللہ آپ کو کل نظر آئے گا انشاءاللہ. اسی پہ میں جنرل صاحب آپ سے بھی جو ہے وہ رائے لینا چاہوں گی. مجھے صاحب یہ جو ساری چیزیں ہیں نا کہ آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے اور عوام کے اندر ایک جوش اور جذبہ موجود ہونا چاہیے، یہ میرے خیال سے ایک تو ہمارے یہ جو جذبہ ایمانی ہے نا، یہ اس کی بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی قوت ہماری ایمان کی ہے، وہ تو ہے ہی. لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسی جو ہے وہ موٹیویشنز جو ہے وہ ہونی چاہیے. جس طرح سے آپ لوگوں کی طرف سے ایک بہت اچھی چیز ہے یہ کہ فیصل آباد کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اس طرح سے اسپیشل کوئی ڈے جو ہے وہ مختص کرتے ہوئے اس کو ارینجمنٹس کر کے اس کو منایا جائے گا. تو کیا کہیں گے کہ ایسی چیزوں کی ضرورت کتنی زیادہ ہے؟ جس طرح میجر تاثیر نے کہا کہ تجدید عہد بہت ضروری ہوتی ہے. جہاں تک جذبے کا تعلق ہے، جب میں اپنی ینگ جنریشن کو، فیوچر کے بچوں کو دیکھتا ہوں تو جذبے کی کوئی کمی نہیں نظر آتی. ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس جذبے کو صحیح ڈائریکشن میں چینلائز کیا جائے، ان کو گائیڈ کیا جائے، اور وہ نہ صرف ملک کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی فوج کے لیے ایک جذبے سے بھرپور پیشن والے شہری بنے. جس طرح پہلے بھی کہا گیا کہ جنگیں فوج نہیں لڑا کرتی، جنگیں قومیں لڑا کرتی ہیں، اور جب قوم جنگ لڑتی ہے تو پھر وہ جنگ جیتی جاتی ہے. پاکستان فوج کی کہانی بھی پاکستان کی قوم کی کہانی ہے. پاکستان فوج نے اور قوم نے 1947 سے لے کر آج تک بہت قربانیاں دی ہیں، اور یہ ایک وفا کی کہانی ہے، یہ ایک جذبے کی کہانی ہے. تو بس اسی جذبے کو زندہ رکھنا تو میں نہیں کہوں گا، یہ زندہ ہے. اس کو گائیڈ کرنا
اور اس موقع پر ہم اپنے تجربات اپنی اگلی جنریشن تک پاس کرنا، اس کے لیے ان ایونٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہم نے کچھ وہ ہیروز بلائے ہیں جنہوں نے 1965 کی لڑائی میں حصہ لیا، جنہوں نے 1971 کی لڑائی میں حصہ لیا، تاکہ فیصل آباد جہاں پہ فوجی بہت کم ہے، یہاں کے جوان، یہاں کے اسٹوڈنٹ، یہاں کے طلباء ان بندوں کو، ان ہیروز کو خود دیکھ سکے، ان کے ساتھ بات کر سکے. تو اسی مقصد کے تحت یہ کل کا دن جسے ہم یوم وفا کہتے ہیں، یہ ہم منا رہے ہیں. آپ نے بھی کہا کہ اس میں عوام کا اور ملٹری کا دونوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ ایک کمبینیشن بنا، ایک ریلیشن بنا، اور وہ دونوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ فتح حاصل کی. اور یہ بڑی اچھی ایک چیز جو آپ نے کہا کہ وہ افواج کی طرف سے یہ رائے بھی آئی کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہماری آپ سے مدد ہو رہی. یہ جو ہے میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑے سے 1965 کی جنگ کی تھوڑی سی ہسٹری پہ بات کریں، تھوڑی سی ان حالات پہ بات کریں کہ پاکستان تو ابھی بنا ہی تھا، اور ابھی ہم اپنے جو ادارے ہیں وہ ایک طرح سے بن رہے تھے اور ان کی بنیادیں شروع کر رہے تھے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی پراپر ایک تیاری جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی. پھر ہمارے جو جتنے بھی فوجی آپ نے کہا کہ آلات وغیرہ تھے، جو ہمارے فائٹر پلینز تھے، یا جو ہماری جتنی بھی گنز اور جو بھی چیزیں تھیں، وہ سب بھی کوئی بہت زیادہ جدید نہیں تھی. دشمن کے پاس زیادہ جو ہے وہ اس میں کوالٹی وائز اور کوانٹٹی وائز بھی زیادہ تھی. تو پھر بھی مجھے بتائیے گا کہ اور پھر یہ چھٹی والے دن کیا گیا تھا، سنڈے تھا، اور اس کے بعد منڈے مارننگ جو ہے وہ یہ جنگ شروع کی گئی، اور لاہور جو ہے وہ مین ان کا اس وقت جو ہے وہ ٹارگٹ تھا. اور یہ بھی میں نے سنا کہ انڈیا کی طرف سے جو ہے وہ یہ ایک جو ہے وہ اناؤنسمنٹ تھی کہ کل صبح کا ناشتہ جو ہے وہ ہمیں لاہور جم خانہ میں کرنا ہے. تو جس کا میرے خیال سے دور دور تک لاہور جم خانہ میں ناشتہ تو کیا شاید وہ لاہور کے کہیں پہ آس پاس بھی انہیں شاید پانی بھی نہ ملا ہو. بنیادی طور پہ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں دو چیزیں بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جی. جس وطن کی ماں بہادر ہوتی ہے، اس کی اولاد جو ہوتی ہے وہ دنیا کی سب سے طاقتور ترین اولاد ہوتی ہے. اس پاک فوج کو جن ماؤں نے اپنے بچے دیے اور اب بھی دے رہی ہیں، اور اس وقت پاکستان آرمی کے جو آفیسر سے لے کے جوان تک کی جو شہادت کا ریشو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اس کا ابھی تک میچنگ نمبر کہیں نہیں ہے. کیا بات، ماشاءاللہ. اور یہ آج سے نہیں، یہ 1947 سے شروع ہوا ہے اور آج تک چل رہا ہے. اور آپ روز اپنے بیٹے شہید ہوتے ان کو دیکھتی ہیں، آپ روز دیکھتی ہیں کہ ان کے جنازے اٹھتے ہیں. میں ان کو بارات کہتا ہوں، یہ شہید کی بارات ہوتی ہے. جس قوم میں ماں ایک مجاہد پیدا کر دیتی ہے، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور 1965 ان ماؤں کے جذبے نے جنگ لڑی، ان بچوں کی قربانیوں نے جنگ لڑی جو ان ماؤں نے اپنے بچے آگے بارڈرز پہ بھیجے. یہ بیٹا جذبے ہیں جو جنگ لڑتے ہیں. اور جنرل صاحب کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ یہ ان کا برین چائلڈ تھا کہ فیصل آباد جیسے نان ملٹری ایریا میں ایک ایسا ایونٹ کیا جائے. یوم وفا اسی لیے اس کا نام رکھ دیا کہ یہ وفا ہے شہیدوں کے ساتھ، یہ وفا ہے اس دھرتی کے ساتھ، یہ وفا ہے اس فوج کے ساتھ، یہ وفا ہے آپ لوگوں کے ساتھ جو فوج نے عہد کیا ہوا ہے. یہ ہمارا عہد ہے، یہ ہمارا اوتھ ہے کہ ہم نے آپ کی حفاظت کرنی. وہ جو گولی ہم آگے کھڑے ہو کے کھاتے ہیں اپنے سینے پہ، وہ دراصل آپ کی محبت میں اور آپ کی وفا میں ہوتی ہے. بالکل صحیح. ہم بہت ساری اور بھی باتیں کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، ہم ایک بار پھر سے حاضر ہیں اور بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور ان سے بہت سی اچھی سی اور ہسٹری کی اور خاص باتیں کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مجھے پرسنلی بہت انٹرسٹ ہے، اس لیے میں بار بار گھوم کر کے ہسٹری کی طرف آ جاتی ہوں. لیکن میں ابھی اپنے ایک ناظرین کے لیے ایک اور جو ہے وہ ایک اچھی چیز جو ہے وہ ان کو پہنچانا چاہوں گی کہ آپ کے لیے جس طرح سے کل کا دن ایک یوم وفا جو ہے وہ ملٹری کی طرف جو وہ آپ کو راغب کرتے ہوئے، آپ کو ان کی قربانیاں بتاتے ہوئے جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ کل منایا جائے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت اچھی چیز جو ہے وہ اور بھی یہاں پر ہے کہ ہم لوگ جو ہیں
وہ اپنی عوام کے لیے کام کرنا جو ہے وہ اس کو فخر سمجھتے ہیں. اور آرمی کے لیے تو میرے خیال سے خاص طور پہ ان کی ٹریننگز ہی ایسی ہوتی ہیں, ان کی نیچر ہی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں, ایون ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے عوام کو مزید جو ہے وہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, کس طرح سے ان کی ہیلپ کی جا سکتی ہے, کس طرح سے انہیں مزید جو ہے وہ آپ اویئر کر سکتے ہیں, اور کیسے ان کی کیئر کس طرح سے ان شارٹ کی جا سکتی ہے. تو اسی حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی ابھی جنرل صاحب کہ یہ رائزنگ پاکستان ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ بنانے کا مقصد کیا تھا, اور یہ بیسیکلی کام کیا کرنے والا؟ رائزنگ پاکستان ریسرچ انسٹیٹیوٹ بیسیکلی ہم ان مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں جو ہم ہر روز فیس کرتے ہیں, لیکن اس میں ہم وہ حل ڈھونڈیں گے جو پریکٹیکیبل ہو, جو امپلیمنٹ ہو سکے. اس میں لمبے لمبے تھیسس پیپر ہم نہیں لکھیں گے. عام طور پر انسٹیٹیوٹس میں لوگ پی ایچ ڈی اور اس قسم کی باتیں ان کے ذہن میں آتی ہیں. ہم اس فورم سے ینگ جنریشن کو انگیج کرنا چاہتے ہیں. ہم ایک وہ حل دینا چاہتے ہیں, وہ کام سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں جو ہو سکتے ہیں. ہم اپنے فیوچر میں پازیٹیوٹی لانا چاہتے ہیں, ایک ہوپ اور امید کا میسج یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں. یہ جو ہوپ لیس لوگ پھیلا رہے ہیں, ہوپ لیسنس پھیلا رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا. تو اس پلیٹ فارم کو بیسیکلی ہم نے ینگ لوگوں کو ٹیلنٹ کو استعمال کرنا ہے, امید کا میسج دینا ہے اور ترقی کا میسج دینا فیوچر میں. بالکل صحیح. اور نیگیٹیوٹی سے لوگوں کو دور کرنا ہے. میں آپ سے بھی اس پہ پوچھنا چاہوں گی میجر صاحب کہ میں نے جہاں تک سنا ہے, اور جس طرح مجھے پراپر یاد تو نہیں, شاید میں بہت چھوٹی ہوں گی اس وقت, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ایک ٹریننگ کورسز جو ہے وہ ہوا کرتے تھے, این سی سی شاید کہا جاتا ہے, اور اس میں سیلف ڈیفینس یا پھر تھوڑا بہت ڈیفینس یا بیسکس آپ کو جو ہے وہ اسکول میں لڑکوں کو خاص طور پہ گائیڈنس جو ہے وہ ملتی تھی, ٹریننگ کورسز ہوتے تھے. تو ابھی کیا لگتا ہے آپ کو کہ ابھی دوبارہ سے ان کو شروع کرنا, میرے خیال سے جس طرح کے حالات ہیں اس میں ہمارے عوام کے لیے ایک تو موٹیویشن بھی ہو جائے گی, اور کچھ میرے خیال سے یہ ضروری ہیں ٹریننگ کورسز اگر کروائے جائیں؟ جی بیسیکلی آرمی اس وقت فوکسڈ ہے کہ اس ٹائپ کی ٹریننگز کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے, اور انڈر پروسیس ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور آرمی کی طرف سے بھی کہ یہ این سی سی کو دوبارہ سے ریوائیو کر دی جائے, اور بہت جلد آپ کو اس کے اوپر انشاءاللہ اچھی خبر مل بھی جائے گی, اور اس کی ضرورت بھی ہے اس وقت. کیونکہ بنیادی طور پہ جب میں قائد اعظم کا فرمان اتحاد, تنظیم اور یقین محکم کی بات کرتا ہوں, تو میں اور جنرل صاحب کیونکہ ہم فوج سے ہیں, تو ہم ڈسپلن کو یا تنظیم کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ منظم نہیں ہیں تو آپ کا ایمان بھی اتنا مضبوط نہیں ہو سکتا, اور جب تک آپ منظم نہیں ہیں آپ میں اتحاد بھی نہیں آ سکتا. تو میں اس کو ذرا تھوڑا سا الٹ دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ تنظیم سب سے پہلے آنی چاہیے. ڈسپلن آتا ہے, ہم فوج میں جاتے ہیں ٹریننگ کے لیے, تو ہمیں جو پہلا سے وہاں پہ سبق دیا جاتا ہے وہ ہماری جو کل پرزے ہیں ان کو سیدھا کیا جاتا ہے, ٹریننگ دی جاتی ہے, اور پھر اس ٹریننگ کے ساتھ بیسک چیز ڈسپلن ہوتا ہے. اور جیسے ہی وہ ڈسپلن انکلکیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم نہ صرف ایک فل فلیجڈ فوجی بن جاتے ہیں ود ان اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم. عموماً ٹریننگ کے 2 سال ہوتے ہیں, اور ہمارے وقت میں 4 سال تھے جب ہم نے جوائن کیا, تو میٹرک کے بعد جوائن کیا 76 میں. تو یہ بنیادی چیز تو ہے تنظیم, اور اسی تنظیم کو اگر آپ آگے لے کے چلیں تو وہ اب ہماری یوتھ میں انفارچونیٹلی بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. بلکہ میں اکثر جن فورم سے بات کرتا ہوں تو میں اپنے پیرنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر سے اپنے بچوں کی ٹریننگ شروع کریں. کیونکہ اگر آپ کے بچے گھر سے ڈسپلن سیکھ کے جائیں گے, آپ اپنا کوڑا اٹھا کے باہر گلی میں نہیں پھینکیں گے, آپ صبح صحیح ٹائم پہ اٹھیں گے, صحیح ٹائم پہ سوئیں گے, صحیح کھانا کھائیں گے, تو یہ سب کچھ ڈسپلن کے زمرے میں آتا ہے. تو ڈسپلن اصل میں گھر سے شروع ہوتا ہے, اور پھر اس کا دوسرا مرحلہ آپ کے اسکول میں, کالجز میں, تعلیمی اداروں میں چلا جاتا ہے. ان تعلیمی اداروں میں جس طرح این سی سی تھا, این سی سی نے پھر آپ کو ایک صرف ڈسپلن بھی نہیں بلکہ ایک فوجی ٹریننگ بھی دی, جس کی بہت ضرورت ہوتی ہے ہماری جیسی قوموں کو. جہاں ہماری فوج چھوٹی کم ہوتی ہے دشمن کی نسبت, تو وہاں پہ ہمیں ٹرینڈ مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے.
کہ بوقت ضرورت اگر کوئی ایسا وقت آ جائے تو آپ بھی گن لے کے کھڑی ہونے کی قابل بالکل، ہو. اور کچھ نہیں تو آپ اپنا ڈیفنس تو کر جی. سکتے ہو نا. سیلف ڈیفense ہے. پھر اس کے علاوہ جب بارڈر پہ چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ اب انڈکشن کے اچھا فیز پر ہے تو کر جو ہے سکتے وہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آ جاتی ہوگی. ہاں، وہ چیز. جذبہ وہ ہوتا ہے. عام طور پہ اس کو فیل نہیں کیا جا سکتا، وہ وہ اسی ٹائم آتی ہے. کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ اس وقت جنرل صاحب بھی موجود ہیں اور میجر صاحب بھی موجود ہیں، اور ہم اکثر یہ سوچتے ہیں اور ہم اکثر یہ ڈسکشن بھی کرتے ہیں کہ جو آپ کا پروفیشن ہوتا ہے، اگر آپ کو اس میں کامیاب ہونا ہے تو وہ آپ کی خود کی چوائس کا ہونا چاہیے. تو آج میں بھی بہت ساری باتیں ہم نے کی ہیں اور یہ بھی پوچھنا چاہوں گی ابھی جنرل صاحب آپ سے کہ یہ اس میں کتنا ایگری کرتے ہیں کہ پروفیشن بائی چوائس ہونا چاہیے. اور آپ ماشاءاللہ آرمی میں رہے اور آپ نے اپنے آپ کو ایک آرمی مین بنایا، یہ آپ کی خود کی چوائس تھی یا پیرنٹس کی خواہش زیادہ تھی؟ کس طرح سے آپ آرمی میں آئے تھے، اگر ایک پورا بیک گراؤنڈ ہمیں بتانا چاہیں. جس زمانے میں ہم نے اپنے پروفیشنز چوز کرنے تھے اس زمانے میں آرمی میں ایک میٹرک کے بعد بھی اسٹریم اوپن تھی. تو جب میٹرک کیا تو جب دوست اکٹھے ہوتے ہیں تو بہت سارے، کوئی ڈاکٹر بننا ہے، کوئی انجینئر بننا ہے، کوئی یہ بننا ہے. میری فیملی سے کوئی بندہ فوج میں نہیں تھا. اچھا. تو ہم چند دوست اکٹھے ہوئے تو ہم نے کہا ہم نے تو فوج میں جانا ہے. اور وہ گھر والوں کو کوئی خاص سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ فوج کیا ہوتی ہے اور کیا کریں گے وہاں پہ جا کے. تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اللہ نے کیا میں فوج میں آ گیا. تو یہ میں بائی چوائس آیا تھا. اور آج ریٹائرمنٹ کے بعد اگر آپ مجھے پوچھیں کہ اگر آپ کو دوبارہ زندگی ملے تو کیا کریں گے، بالکل. تو میں کہوں گا کہ میں دوبارہ فوج میں جاؤں گا. ماشاءاللہ. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ملک کی خدمت، جہاد، یہ سب فوج کا حصہ ہے. لیکن فوج نے ہمیں ڈسپلن سکھایا، فوج نے ہمیں پڑھنے لکھنے کی ڈائریکشن پر ڈالا. فوج کی وجہ سے ہم نے بہت دنیا دیکھی. تو مجھے اسی فنکشن کے سلسلے میں کسی نے اس دن سوال کیا کہ آپ نے کہاں کہاں سروس کی. میں کہ یہ تو بڑا مشکل سوال ہے. تو آپ یہ پوچھیں کہ آپ کہاں نہیں رہے. تو اس ملک کے ان کونوں میں جہاں پہ شاید کوئی نہیں جاتا تو وہ میں نے دیکھے. شاید اس ملک کی کوئی سڑک ہوگی جس پر سے میں خود ڈرائیو کر کے نہیں گیا ہوا. اس سے اچھی زندگی اور کیا ہو سکتی ہے. سیاچن پہ رہے، سمندروں پہ گئے، فاٹا میں گئے. جن چیزوں کو ہم یہاں پہ بیٹھ کے صحیح امیجن بھی نہیں کر سکتے ہم ادھر رہتے رہے ہیں. تو اس لیے مجھے آج کہیں کہ دوبارہ کیا کریں گے تو میں دوبارہ فوج میں جاؤں گا. آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ پروفیشن بائی چوائس ہونا چاہیے. پروفیشن ہونا ہی بائی چوائس چاہیے. جو پروفیشن بائی چوائس نہیں ہے وہ ساری زندگی بندہ اپنے آپ سے بھی سٹرگل کرتا ہے، اپنے پروفیشن سے بھی سٹرگل کرتا ہے اور وہ رزلٹ نہیں آتے. اگر آپ کا پروفیشن اور ہابی اور شوق ایک ہو جائے تو اس سے اچھی لائف اور نہیں ہو سکتی. تو میرے لیے سمو یہ ساری چیزیں ایک پیکج میں مل گئی. جب میں آیا شاید مجھے اتنا نہیں پتا تھا، لیکن آج میں کہتا ہوں کہ اس سے بہتر پیکج مجھے لائف کا نہیں مل سکتا. اور میں ماں باپ کو ایک ہی گائیڈ کرتا ہوں، جدھر اس کا شوق ہے، اس کے پاس ایک زندگی ہے، اس کو وہ شوق پہ لگا لینے دو تو یہ بچہ کامیاب ہو جائے گا. اچھا، عام طور پہ سمجھا جاتا ہے اور ہم سب کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آرمی کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ڈسپلنری ہوتے ہیں اور بڑے اسٹرکٹ ہوتے ہیں اور بڑے وہ رولز کے جو ہے وہ پابند ہوتے ہیں. تو گھر میں جو ایک لائف ہے وہ تھوڑی سی اس کی بھی عکاسی کیجیے گا کہ جو آپ کی پرسنل لائف ہوتی ہے اس میں بھی وہ جو ڈسپلن والی عادات ہیں اور وہ جو ایک کیا واقعی ہی اسٹرکٹ ہوتے ہیں آپ لوگ گھر پہ؟ دیکھیں، ڈسپلن میں اور ریجیڈیٹی میں بہت زیادہ فرق ہے. ڈسپلن ہوتی ہے لائف کی ٹائم لائنز کہ آپ نے کوئی کام اچیو کرنا ہے اس کو کریں. ڈسپلن کا مطلب ایک سختی نہیں ہوتا. جب آپ ڈسپلن کے پیرامیٹرز میں آ جاتے ہیں تو پرابلی آپ کے جو ٹائم کا ضائع ہونا بغیر وجہ کے وہ ختم ہو جاتا تو آپ کے پاس ایک تو ٹائم بہت نکل آتا ہے. اور آپ حیران ہوں گی کہ فوج میں جو فوجیوں سے آپ کی ملاقات ہوگی تو زیادہ فوجی آپ کو بڑے کریٹو نظر آئیں گے.
हमारे पास हर किस्म के आर्टिस्ट भी हैं जो अपने टाइम में करते हैं, हमारे पास फौजी अफसर पेंटर भी हैं, हमारे जवानों में बड़े बड़े अच्छे गाने वाले लोग हैं, म्यूजिशियन। हमारी हर यूनिट के अंदर एक ड्रामा टीम होती है, तो हम लाइफ को बड़े एक्टिव रखते हैं। तो ये जो एक इंप्रेशन है कि रिजिड हो जाए तो फिर हम थक जाते, हम थकते नहीं, क्योंकि हमारी लाइफ में इनोवेशन क्रिएटिविटी चलती रहती है। अच्छा, ये एक बहुत खूबसूरत जो है ना वो एक पहलू दूसरा भी लोगों के सामने आया, मतलब आप ये नहीं है कि वो लाइफ के सिर्फ कुछ लिमिटेड जो है वो चीजें हैं उनको ही देख रहे हैं, मतलब लाइफ जिंदगी का हर पहलू जो है वो आप एंजॉय किया जा रहा होता है। बहुत शुक्रिया आपका मेजर साहब, बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब इस प्रोग्राम को अपना कीमती वक्त देने के लिए। जफर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आपसे इजाजत चाहेंगे, मंडे को आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।